والصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کے عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں. طبیعت میں اجازت ہو کہ صلوات حسین کی ذات پہ بلند آواز سے اجازت نوکری شروع کی جائے. ذکر کے صدقہ میں مالک سرفراز ہاشمی صاحب، آپ تمام سردار، ان کے اہل خانہ، بیٹے، دوست، احباب، ملک منتظر مہدی صاحب، ان کے برادران، والد گرامی، آپ تمام عزاداروں کے مالک توفیقات میں، رزق میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں مزید اضافہ فرمائے. بیمار مومنین کو ذکر کے صدقہ میں مالک شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے. جتنے عزادار بے روزگار ہیں، ذکر کے صدقہ میں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے. اس پورا شوق زمانے میں ہر عزادار کی عزت، ناموس، وقار، جان، مال، اولاد کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں، مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. حج و زیارات ہم سب کو میرا مالک نصیب فرمائے. جتنے آپ کے مرحومین ہیں، بانیان کے مرحومین ہیں، ملت کے شہداء ہیں، سب کے درجات میرا مالک مزید درجات بلند فرمائے. وارث زمانہ بقیت اللہ فی العالمین ہمارے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہ گاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں اپنے ساتھ. بسم اللہ. قبلہ بھی تشریف لے آئے، ان کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دینی، حاضری بھی پوری 2-4 لمحات میں گزار لینی ہے انشاءاللہ. وہ جو ہے تھوڑی سی بس اتنی توجہ چاہیے. اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ. بات شروع ہو گئی ہے. بسم اللہ. باعظمت نبی، باعزت نبی، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب امت، اول العزم رسول، بڑے جلالی نبی، بڑی جلدی جلال میں آ جاتے تھے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پر آسمان سے جو کہ کھانے اترتے تھے امت موسیٰ کے لیے، بھنے ہوئے تیتر بٹیر جناب، اور 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کے. ایک بندہ بھی بولے تو اس لفظ پر بولے ضرور. حسرت بنی ہوئی ہے لفظ میری. کتنا روح پرور وہ منظر ہوگا جب 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوگا. اتنے اچھے لگے ہیں وہ بندے جو ہاتھ بلند ہو بھی گئے ہیں، جو سر یوں یوں مار رہے ہو. چلو آپ کے سر سلامت رہیں سرکار، بڑی بات ہے. 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر. 100 رکعت نماز روز پڑھتے تھے اللہ کی. 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. 200 سجدہ روز کرتے تھے اللہ کا. ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا کہ جی ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. توجہ رکھنا، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. ہم خود بوئیں، خود کاٹیں اور اپنے مزے کے، اپنے مزاج کے خود پکا پکا کے کھائیں. یہ بٹیر شٹیر بند. بڑا نخرہ ہے. جب آپ سورۃ بقرہ پڑھیں گے نا سر، یہ جو بچے بیٹھے ہیں تو اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے، تھوم، پیاز، دالیں، یہ سارا اسی میں ذکر ہے. ہنس پو، منہ نہ بڑھا کے بہو. جو منہ بڑھا کے علی ذکر بابے آیا ہی نہ کرے. یہ سارا اسی میں لکھا ہوا ہے سورۃ بقرہ میں. تھوم بھی ہے، پیاز بھی ہے، دالیں بھی ہیں. ایک ایک چیز ہے سر. اگر ہم غریبوں کو کافر کہنے سے کسی کے بچے بچے پال رہے ہیں نا، تو بے شک اپنے بچے پالی رکھ، ہمیں کافر کہی رکھ. ہمیں کسی کے بچوں کے رزق روٹی کا دشمن نہیں، ورنہ فیصلہ تو اس کھلے آسمان کے نیچے میک پہ 1 2 4 5 6 لائیو کیمروں کے سامنے ہو گیا ہے. ممبر کی قسم ہے. اور ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تمہیں علی بھی نہیں ملا. کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو ہاتھ رزق کھاتا ہے علی کو سلام نہ کر سکتا. جس کی چھت پہ علم تھا اس کا ہاتھ بلند ہو گیا ہے. آپ کا باب ہے سر. بھائی جان بھائی جان بھائی جان، جس کی چھت پہ علم ہے ایک باری ہاتھ چاہے جان حیدری. آپ کو باب ہے، آپ کو باب ہے جو چپ کر گئے ہو. سدا سلامت رہے جی نگران جی، سلامت رہے. ہاتھ میں گن لیتا ہوں جوانوں کے، بزرگوں کے نہیں. بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو بڑی بات. خیر ہے، جوانی سے فائدہ لینا چاہیے. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ہاتھ نہیں اٹھ پائے گا
آج وقت ہے اٹھا لینا چاہیے، خیرات لے لینی چاہیے، علی کو سلام کر لینا چاہیے۔ مولا آپ کو صحت دے، اچھا خیریت سے رہے مولا آپ کو۔ 7 لاکھ بندہ، بہت بڑا دسترخوان جی حضرت موسیٰ کا، توجہ نہ ہٹے، دھیان ادھر ادھر ہو گیا تو پھر ضائع ہے، یہ پھر مسئلے چلتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے بھی بڑا دسترخوان تھا حضرت سلیمان ابن داؤد کا۔ پڑھا لکھا بچہ میرے سامنے بیٹھا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کرنٹ میڈیا، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں نکلی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں یہ یوں کر رہے ہیں، یہ بھی اس کیمرے میں بند ہے، یہ یوں کیا تو یہ بھی اس کیمرے میں ہے، ہم اپنے کہے سے پھر ہی نہیں سکتے، زمانہ سن رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کاش یہ کیمرے غدیر پہ ہوتے۔ میں دیکھتا آج علی کو کون بھونکتا ہے، جو ہاتھ رات ہی رات کو بلند ہو رہا ہے وہ بہت آج نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ بھی آواز دیتا ہے، کوئی ہے جو اس وقت مجھے پکارے، تم ذکر حسین میں بیٹھ کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یا علی مدد۔ اب چاہ میرا پتر کالے کپڑے بندہ پا کے داد نہ دے وے، تلاشی دے وے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، حضرت سلیمان ابن داؤد کا دسترخوان، بہت بڑا وسیع دسترخوان، بہت بڑا۔ سارا دسترخوان پڑھیں تو ساری رات پڑھیں، اگلا سارا دن پڑھیں، پتہ نہیں جو مجھ سے بڑے عالم ہیں، بڑے خطیب ہیں، وہ پتہ نہیں ساری زندگی پڑھ سکتے ہیں، چلو 2-3 دن میں بھی نکال لوں گا۔ سلیمان کے دسترخوان کا ایک جھلک دکھ لو، دانت تھوڑی دے رہے ہو، مزہ نہیں دے رہے، چھیڑو تو چھڑیں گے نا، ہاں ہاتھ ڈالو گے تو نکلے گا نا، ایسے یوں یوں کرنے سے تو نہیں سنایا جائے گا۔ گھڑی چل رہی ہے، 10 منٹ ہو بھی گئے ہیں، پیچھے بچ کتنے گئے؟ پتہ نہیں اہلیان بلاؤ ازا، یہ علم کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، مولا آپ کے رزق میں برکت دے، اگر آپ جملے کی قدر کریں، یقیناً آپ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں باقی کھانے حضرت سلیمان کے دسترخوان پر کتنے پکتے ہوں گے، صرف 6 بورے نمک کے لگتے تھے روزانہ۔ یہ مالا سارا ٹھیک ہے، ادھر درمیان والے جو بیٹھے ہو نا، بڑے لوگ بیٹھے ہو، تسی تو ہے ہی بڑے ہو نا سر، تھوڑی مرضی دی گل ہوگی۔ حج صاحب 6 بورے نمک دے، جنی تک نہیں پئی، اتنا سارا نمک ہو، دیکھ پکتی ہے، شرافت شروف کے ساتھ بندہ کھائے تو 70-80-100 بندہ کھاتا ہے، تو کتنے لوگ کھاتے ہوں گے حضرت سلیمان کے دسترخوان پر؟ یہ حدیث کے ساتھ میرے سر پر ہے۔ لیکن سلیمان کے دسترخوان پر، اب توجہ، موڑ کاٹ لیا ہے، سلیمان کے دسترخوان پر اور موسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پر جو برتن ہوتے تھے نا، وہ تانبے کے، پیتل کے، اور وہی برتن بار بار مہمانوں کے سامنے آتے تھے۔ آپ ناراض نہیں ہونا، میں ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جدھر سے دانت کم ملے، یہ میری اچھی ہے یا بری، میں دیکھتا ہوں ادھر زیادہ ہوں کہ کون پھنس گیا ہے جس کی وجہ سے برکت نہیں پڑ رہی، ورنہ ادھر برکت ہے، ادھر کیوں نہیں ہے؟ ہر بندہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے، کس وجہ سے ہے؟ معافی مانگ لینی چاہیے، ذکر حسین میں نخرہ نہیں دکھانا چاہیے، نوکر بن کے آنا چاہیے، جھولی پھیلا لینی چاہیے، خیرات ملتی ہے، تماشا تھوڑا ہے، یہ تو ہدایت کا دروازہ ہے، برکت کا دروازہ ہے، شفا کا دروازہ ہے، رحمت کا دروازہ ہے، اولاد ملتی ہے، رزق ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ پتہ نہیں ہاتھ لوگ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہاتھ چاہو سستی اتارو، اچھا بولو حیدری۔ تانبے کے برتن، بچو توجہ، لیکن وہی برتن سر بار بار آتے تھے مہمانوں کے سامنے، تھے بھی تانبے شامبے کے، یہ برتن چلے گئے وہ صاف ہو کے پھر آگے، پھر چلے گئے، پھر آگے، پھر چلے گئے، پھر آگے، وہی۔ ہوتا ہے، چلتا ہے، ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے، ادھر ادھر تو نہیں ہوگا، ادھر ہی ہونا۔ انسانیت کی تاریخ میں اب جو نہ بولا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے، کھانا شانا کھائیں، لنگر کریں، عزت کریں گے۔ تاریخ انسانیت میں 2 دسترخوان ہیں جن پر سونے چاندی کے برتن ہوتے تھے۔
अब पता चला ना मेरे सामने मुगल पूरा है ना, जो हाथ ये हो पेंट डाले हाथ चामी फिर फंस गया मेरा पुत्र। तारीख में आप सलामत, जब आपने भी मेहरबानी कर दिया संभाल लेने भी, तारीख में 2 दस्तरखान है बिरादरान जिन पर सोने चांदी के बर्तन होते थे, सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास है, ऊपर कीमती हीरे लगे हुए, चांदी के जग। एक हसन मौला का दस्तरखान, दूसरा हसन की पाक नानी का दस्तरखान जो अभी भी नहीं पहुंचा, जनाब खदीजतुल कुबरा का दस्तरखान। तेरा रिस्क ना बढ़े मुझे फोन करी, मैं जाकरी से इस्तीफा दूं, क्या फायदा उस दरवाजे की नौकरी करने का जो एक दुआई कबूल न कर सके। तेरा हाथ बुलंद ना हो सके तो अपने हाथ के गुनाह की माफी मांगी। कौन सा हाथ से जुल्म कर बैठा कि मेरा हाथ हुसैन के नानी को या हुसैन के भाई को सलामी न कर सका। तेरे हसन मौला की ये फितरत होती थी कि जब मेहमान दस्तरखान पर यूं बैठ जाते थे, ऊपर बर्तन सज जाते थे, खाना चुना जाता था, तो मेरे मौला यूं मेहमानों के गिर्द चक्कर लगाते रहते थे कि कहीं खाने की कमी हुई तो नौकरों को हुक्म दिया विवाह खाना पूरा करो। मुझे हुसैन के मिंबर की कसम, हसन सखी ने एक मंजर अजीब देखा। एक बंदा है मेरे बच्चों जो एक लुकमा खाता है, फिर प्लेट को देखता है, क्या क्या बात है, सोने की है, फिर गिलास को देखता है, फिर क्या बात है, बड़ा कीमती चांदी का है, फिर जग देखता है, फिर क्या बात है, इतने कीमती हीरे लगे हुए। जैसे हसन सखी ने ये मंजर देखा, मेरे मौला यूं चलते 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 हाय 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 उसके पीछे आके खड़े हो गए। जब उसने फिर प्लेट को उठा के ललचाई हुई निगाहों से देखा, हसन मौला ने अपना इमामत वाला, विलायत वाला, रहमत वाला, इस्मत वाला, तहारत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते हैं, रज के खा, हम अली के बेटे झूठे बर्तन वापस नहीं। आपको वाहवा है जो हाथ उठ गए उठाए, हाथों को वाहवा है, जो जबान बोल रही है जबान को वाहवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ यार, हाथ उठाओ, पूरे उठाओ। क्या बात है, निगरान जीते रहे आप, सलामत रहे भाईजान। इधर वाले बच्चों खुश हो जाओ, मेरे बच्चों हाथ उठाओ, मेरे चंदा खैरात लो। या अली, मट्ठा मट्ठे क्यों कर दे हो, खुल के हाथ उठा, नहीं तो ना उठाओ। दूसरा है, हाँ दूसरा दस्तरखान हसन की पाक नानी का चैलेंज कर रहा हूं मैं। इस गल से लाहौर ना बोला तो आज के बाद भजन पढ़नी नहीं, ये वादा हो गया मेंबर पर। तो आने जिम्मे अली से भी कहूंगा कि उन्होंने बोला नहीं था इसलिए मौला मैंने पढ़ने छोड़ दी। बोल पड़े तो कब्र में भी अली के सामने तेरी गवाही ना दो, मेरे नुत्फे में शक है। अरब का वो शिमले वाला दिखा जो खदीजा का मकलूज नहीं था। कोई हाथ से बोला आप सलामत रहे सर। जो हाथ अभी तक फैले हुए हैं, हाथों का कितनी खैरात मिल रही होगी। जो खदीजतुल कुबरा सलाम पाल सकती है, वो तेरे 2 बच्चे भी पाल सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े पूरा अरब, सऊदी अरब नहीं, अरब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, अरब या अजम। पूरा अरब सारे सारे दिन कतार में खड़े होते थे कर्जे माफ करवाने, किस्तें माफ करवाने। मैं यहां बैठता हूं, किसी बच्चे से कहता हूं वो ये जुमला पढ़े, चाहे बच्चा पढ़े, मैं बताता हूं कि इसमें कितनी कीमत है। कसम से मैं पढ़ता अच्छा हूं या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूं। सुनना हर किसी को नहीं आता, आपको आता है इस्तेमाल करना, वरना जंग लगेगा। चैलेंज है बस जमीन पे बैठ के अबू तालिब के ईमान को ढूंढने वाले जाहिलो, पूरा अरब खदीजा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। आपको वाला है सब, कोई तो हाथ है जो खैरात ले रहा है।
کا پھیپھڑا ٹھیک ہے، جوان ہے، اونچا بول سکتا ہے، ہاتھ جا کے حیدری۔ آپ کو بات آئے گا، مولا آپ کو نظر بد سے بچائے میرا بھائی، چھوٹے بھائی ہیں آپ، یہ جو ہاتھ بزرگ اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے سر؟ علی کا بابا نہیں ہے، مکروز ہے۔ ہاں جی، نوکر ہو گیا سر دوار جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑے عزادار بکھے بات۔ علی کا بابا، جی جی، ہم روزانہ حسین علیہ السلام کے مداح خان ہیں یار، گلی گلی محلے محلے کچے کچے تمہاری نوکری کرتے پھرتے ہیں۔ اگر دن میں کسی گلی سے گزروں نا بھائی جان، دن ہو اور بچے کھیل رہے ہوں، تو اس کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہاں اس گلی میں کتنے ہم جیسے غریب ہوں گے اور کتنے امیر ہوں گے۔ کچھ ساتھ جاتا ہے، تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر؟ میں بچے کا کھلونا دیکھتا ہوں، بچے کا کھلونا بتاتا ہے کہ وہ امیر گھر کا ہے یا غریب گھر کا ہے۔ کھلونا قیمتی ہے، ظاہر اچھے گھر کا ہے، غریب امیر گھر کا ہے۔ ہمارا بچہ ہوگا تو 10 روپے والی کار کے ساتھ دھاگا باندھ کے کھیل رہا ہوگا، تو کھلونا بتاتا ہے کہ بچے کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ اینو بھر دیں ہی تو علی نو من لیں، پتہ نہیں کس سلطنت کا مالک ہے علی کا بابا، میرا مرشد ابو طالب، جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے، کوئی سورج سے۔ میں جانے لگا ہوں، 5-7 منٹ میرے بچ گئے تو میرے قبلہ سے وعدہ کیا ہے، مصحف بھی میں نہیں پڑھنے لگا، میں سرفراز سے بھی معافی، منتظر مہدی صاحب سے بھی معافی، آپ سے بھی معافی، شخصیت اتنی بڑی ہے ان کو تکلیف نہیں دے سکتا، بس میں کیا۔ علم کے نیچے بیٹھے دعا فرما رہے ہیں سرکار، چلے آپ کی دعا پڑھی ہے سر۔ 1000 بندہ صبح کو ناشتہ کرتا تھا سیدہ ملکۃ العرب کے دسترخوان پر، روزانہ، جمعرات والے دن نہیں، منگل دا لنگر، بدھ دا لنگر، نا روزانہ 1000 دوپہر کا کھانا، 1000 رات کا کھانا، روزانہ۔ کیسے لوگ مل کے تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں بھی کر رہا، ڈر بھی مجھے لگ رہا ہے، بس میں جانے لگا۔ روزانہ 1000 بندہ صبح کو، 1000 دوپہر کو، 1000 رات کو، روزانہ روزانہ روزانہ۔ زوار جی دعا کرنا آزادار ہو، یہ میرے بھائی برادران بچے جوان بیٹھے ہو، روزانہ سرکار 1000 بندہ صبح کو، 1000 دوپہر کو، 1000 رات کو، 1000 صبح کو، 1000 دوپہر کو، 1000 رات کو، 1000 صبح، 1000 دوپہر، 1000 رات۔ چھوٹی روایت ہے، سے بڑی بھی ہے، چھوٹی پڑھتے پھرتے ہیں، عزم کمزور ہے نا۔ 1000 صبح، 1000 تو بی بی کا غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، وہ جب 1000 بندہ صبح دوپہر شام کو اٹھ کے کھانا کھا کے جانے لگتا تو بی بی کا غلام پیچھے جواب دیتا، کھانا کھا کے جانے والوں، تمہاری چھوٹی پلیٹوں کی یہاں گنجائش نہیں، آپ یہیں پہ رکھ رہے، یہیں پہ رکھ رہے، یہیں پہ رکھ رہا۔ 1000 بندہ صبح کو سونے کی پلیٹیں لے جاتا، میں چپ کر گیا، تمہارے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ 1000 دوپہر کو، 1000 رات کو، روزانہ روزانہ۔ ہم غریبوں پہ روب نہ ڈال، تجھے اللہ کا واسطہ کہ فلاں مکے کا سردار تھا تو فلاں عرب کا سردار تھا، اور کوئی سردار سردور نہیں تھے، سارے مکتے اور بھکاری تھے، خدیجہ کی پلیٹیں بیچ بیچ کے سردار بن گئے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کو کیا پتا حسین کی نہجی کا مقام کیا۔ وہ موسیٰ کا دسترخوان، وہ سلیمان کا دسترخوان، وہ حسن مولا کا دسترخوان، وہ سیدہ ملکۃ العرب کا دسترخوان۔ اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، بچوں کو نام یاد ہے، یہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، مرتضیٰ کے صحابی ہیں، مجتبیٰ کے صحابی ہیں، سلطان کربلا کے صحابی ہیں، سید و ساجدین کے صحابی ہیں، آپ کے پانچویں سرکار کے صحابی ہیں، حدیث کسا کا راوی ہے، کربلا کا پہلا مجاور ہے۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج تیسرا دن ہے، حسنین شریفین سرکار مصطفیٰ اور میرے مولا مرتضیٰ فاقے میں ہیں،
تیرے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تاکہ سرکار کی فاقہ کشائی ہو جائے گی اور ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی؟ اس نے کہا تو گھر کا مالک ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، وہ بندھا ہوا ہے، 20 روٹیوں کا آٹا ہے، بس اتنی گنجائش ہے، کر گزارش سرکار کو جو مالک مہربانی فرمائے ہمارے صحن میں بھی وہ نالین لگے جو عرش سے اوپر جاتی ہے۔ اب داد بڑی ہوگی، لطف لینا ہے، لطف لینا بھی ایک فن ہے، ہر بندے کو نہیں آتا، ہر چیز کا ایک اللہ نے لطف رکھا ہے، لیکن کوٹھی بنگلہ کار پراڈو عزت مقام شہرت بینک بیلنس زمین جگیر جائیداد مربے شربے یہ وہ دھن دولت اولاد، چپ کر گئے ویسے، اس کا لطف ہر بندہ لیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں، آپ مجھے مسکرا کے سمجھا دیں، علی کا لطف صرف حلالی لیتا ہے۔ ہاتھ جو اٹھ گیا، جناب علی عباس عسکری صاحب، جناب علی عباس، بس ختم یار، اب تو مجھے چھٹی ہو گئی نا جی۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اس نے کہا میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں، اچھا جی سب میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں تو انتظار کر۔ جابر پہنچا، سرکار مسلح پہ بیٹھے کے قریب جا کے بیٹھ کے ہاتھ باندھ لیے، سرکار کے سامنے لب حرکت کر رہے، آواز نہیں آ رہی۔ جابر کے جلال مصطفیٰ کی وجہ سے سرکار نے خود گیا، اور جابر کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی سرکار گزارش کرنی ہے تو بولو، ہون لطف لینا۔ اندر سرکار میں ہولی ہولی بولنے، اونچا نہیں بولنا، ایسا بولو۔ اب جسے سننے کا فن ہے، کیا بات ہے؟ کہتے سرکار میرے گھر میں 20 روپیوں کا آٹا، اچھا چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، تو مولا آپ خود میرے مولا علی شہزاد پاک حسنین سلمان ابو ذر حذیفہ، بس مولا اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، غریب آدمی ہے، اونچا نہیں بول رہا، کوئی اور دوست سن لے گا، شرمندہ ہو جاؤں گا، 20 روپیہ کس کس کو کھلاؤں گا؟ فرماتے ہیں کیا؟ یار آپ کو واہ واہ ہے جنہوں نے اشارہ سمجھا، قسم سے خرید لیا آپ نے۔ کیا کہتے ہیں سرکار میں پھر گزارش کر دیتا ہوں جلدی جلدی، غریب آدمی ہوں، 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، مولا آپ خود میرے مولا علی شہزاد حسنین سلمان ابو ذر حذیفہ عمار، بس مولا اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، شرمندہ ہو جاؤں گا کسی اور کو بتاؤں گا، اس لیے مولا ایسا بول رہا ہوں کہ کوئی اور نہ سنے۔ اس نے کہا ایسا بول رہا ہوں کہ اور نہ سنے، غریب آدمی ہوں۔ سرکار نے کہا بلال جی مولا، اور اعلان کر جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ نہ شیعہ نہ سنی، باقی جو بھی ہے مزے کرے۔ اور جہاں پر کھڑے ہو کے حضرت بلال اذان دیتے تھے وہیں چبوترے پہ چڑھ گئے۔ اس نے کہا مدینے والوں اعلان سن لو، تمہارے کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر محبوب کبریا کی طرف سے اعلان ہے۔ جابر نے اعلان سنا بلال کا، سرکار کے قدم چومے، بادشاہ پھر میں تیاری کراں، ہاں تم تیاری کرو، ہم آ رہے ہیں۔ جابر گھر پہنچا، چہرے کے رنگ ظاہر بدلا ہوا، تھوڑا سا اداس پریشان۔ اس کی زوجہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے کہا جابر سرکار نے دعوت قبول نہیں کی؟ اندر جی میں سرکار قبول کی تھی، یہ کرم کس کرنا ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے پھر تو خوش ہو، تو کیوں پریشان ہے؟ ادھر بس میں، تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے پہلے سن تو لے۔ ہاں سنا، یہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں، اللہ ان کی دعائیں مولا قبول فرمائیں، ان کے پردے سلامت رکھے، جھولیاں آباد رکھے، ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عابد ہاشمی صاحب تشریف لے، ہمارے بھائی ہیں، بہت عزادار ہیں، اشرم محرم شوکت صاحب قبلہ وہاں پہ غازی آباد 11 سے 12 ان کی ہاں پڑھ رہے ہیں، آپ ضرور محظوظ ہوں گے، آپ ان کو دعائیں دیں گے۔ اتنی بڑی ہستیاں پڑھا رہے ہیں یار، بڑی بات ہوتی ہے، آپ لوگوں کے مقدر اور نصیب کی بات ہے نا۔ تو اس کی بھی یہ جملہ ہے ان کے حق میں، جو پردے میں تشریف فرمائے میری مائیں بہنیں، وہ مجھے دعا دیں گی، انہوں نے حصے دی داد تے تواڈے حصے دی داد خون تے دل پہ کر دے، لین تے نہیں۔ گل اتنی بڑی ہے نا۔ کہتے ہیں میں نے سرکار کو ایسا گزارش کی، سرکار نے بلال سے کہہ دیا تو جانتی ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ جہاں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے، اس نے وہاں اعلان کر دیا ہے پورا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے،
20 रोटियां तो किस किस को खिलाएगी? तू औरत ज़ात है, तू तो घर में रहती है, पहर मैं जाता हूँ, लोगों के सामने जाऊंगा, शर्मिंदगी होगी, 20 रोटियां हैं। हाय हाय हाय। उसकी बीवी वहीं से उठकर हाथ बांध कहती, जाबिर हुक्म मुस्तफ़ा है कि ज़ौजा अपने शौहर के सामने बुलंद आवाज में बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं पहली दफा तुझसे माफी मांग रही हूँ इसके मुस्तफ़ा में, तेरे सामने जरा ऊंचे लहजे में बोलना चाहता हूँ। जाबिर कहते चल चल माफी है बोल। कहते जाबिर अरसा हो गया है तुझे महफिल मुस्तफ़ा में जाते हुए, अभी तक तू जहां तक भी नहीं पहुंचा। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया। मोहताज न करे हुसैन के नाना के सदके में, जो हाथ सरकार मुस्तफा की बारगाह में फैल गया है, जिसकी छत पे अला में हाथ ऊंचे है नरी। मौला आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए, शहंशाह मुअज़्ज़म आपको किसी का मोहताज न फरमाए। सरकार मुस्तफा के खाना बन गया, 1600 बंदा था जाबिर के घर। सरकार तशरीफ फरमाए, जाबिर खाना सरकार तैयार ले आओ। छोटी सी देग की सालन की 20 रोटियां सरकार की बारगाह में पेश की। उस बंदे ने मुझे क्या 35 मिनट दाद दी, जो अभी ना बोला। सरकार ने देगची का ढक्कन हटा के 1600 बंदे के सामने अपना लुआब दहन फेंका। फरमाते जाबिर ले जा, अपनी बीवी से कहे ढक्कन ना हटाए और तकसीम शुरू करे, आधा ढक्कन हटाए। और अबू ज़र से कहा 1600 बंदे में ऐलान कर, हुसैन का नाना कह रहा है, कोई बंदा शर्मा के ना खाए। जिसका लुआब कयामत तक का रिज़्क़ दे सकता है, क्या बरकत है उस लुआब मुस्तफ़ा में। मुझे तो छुट्टी दे देनी चाहिए थी आपको, मैं तो यहीं छोड़ने वाला था, लेकिन एक लफ्ज़ सिर्फ उनके हुक्म है, वो जो ना देते तो मैं बस एक लफ्ज़ माफ़ी के साथ, वो भी अज़ादार नाराज़ ना हो जाए। ये नाराज़ हो गए तो वो रज़्क़ कैसे होगी। मौला की कसम, मौला आपके रहम व करम फरमाए, एक लफ्ज़ की, वो भी उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि आपने हुक्म दे दिया है। हुसैन की इज़्ज़त की कसम, 9 ज़िलहज को शहादत है हज़रत मुस्लिम की, मना के बैठे हो लाहौर वाली के सरताज की। हुसैन को पता चला मेरा मुस्लिम मारा गया, तन्हा बैठकर हुसैन मुस्लिम को बहुत रोए। जब थोड़ा सा आफाका महसूस फरमाया है तो कर देना हुक्म जो किया है, थोड़ा सा आफाका महसूस किया, आंखें साफ करके उस खैमे में आए जहाँ जनाब ज़ैनब आलिया तशरीफ़ फरमा थी। जनाब ज़ैनब, जनाब फ़िज़ा और जनाब सकीना, एक खैमे में 3 हस्तियाँ। इस जुमले पर ज़रूर वो बंदा आज़ादार है, दिल में है तो ज़रूर है कर दे। भाई के चेहरे को देखा आलिया बीबी ने, मुसल्ले से उठी अली की बेटी, यूं हुसैन को देखकर कहते, शबीर तुझे पता है ना मैं तेरे चेहरे की आशिक हूँ। हुसैन तेरी रोई हुई आंखें ज़ैनब से छुप नहीं सकती, क्यों छुप छुप के रो रहा है? नाना याद आ रहा है, अम्मा की मज़ार याद आ गई, हसन भाई याद आया। बहन के गले में बहें डालकर शबीर कहते हैं, ज़ैनब तेरी आमदन खैर की हो, मुस्लिम मारा गया है। जी भर के मुस्लिम को बहन और भाई रोए। जब 4 हस्तियों ने अपने चेहरे साफ कर लिए, जनाब सकीना, जनाब फ़िज़ा, जनाब आलिया, हुसैन मौला, तो जनाब हुसैन ने, मैं तो जल्दी कर गया एहतराम में, जनाब हुसैन ने हुक्म दिया, अम्मा फ़िज़ा ये मेरी रुकैया बहन के खैमे तक चली जाओ, जो मुस्लिम की बड़ी बेटी है ना आतका, उसे ज़रा उठा के ले आओ, और अभी अम्मी बताना अम्मा किसी को नहीं कि मुस्लिम मारा गया है। जनाब आतका आ गई, ये जहन में रहा तो है कि ज़ामिन तो वो है, मैं तो नहीं हूँ, मेरा तो काम लफ्ज़ पहुँचाना है। ये सारा मंजर आंखों से देख रही है जनाब सकीना। हुसैन ने आतका बीबी को झोली में बिठाया, ढेर सारा प्यार किया, प्यार से फारिग होकर जनाब ज़ैनब से कहा, आलिया जी हुसैन मैंने तेरे पास कुछ यमनी दुर रखवाए थे। हाँ हुसैन मेरे तबर्रुकात वाले संदूक में महफूज। फरमाया उनमें से एक जोड़ी की जरूरत पड़ गई है, मैं सदके हो जाऊँ। जनाब ज़ैनब आलिया ने शबीर अलैहिस्सलाम की हथेली पे जोड़ी दूरों की रखी। हुसैन ने दौर उठाकर जनाब आतका के गोशवारों में पहनाए। ये मंजर देख रही है सकीना, तुमने है नहीं की मेरे जवानों। ढेर सारा प्यार किया जनाब आतका के साथ, कभी सर का बोसा, पेशानी का बोसा हुसैन अपने सीने से लगाते हैं। आखिर आले मोहम्मद के घर की बच्ची थी, मामू के प्यार को समझी, चोरी में बैठे बैठे यूं मामू को देखकर कहती, मामू आपका प्यार बताता है मैं यतीम तो नहीं हो गई। हुसैन प्यार देकर कहते, हाँ बेटा तेरा पापा कूफे में मारा गया है,
جو ہاتھ ہے تو ایک دفعہ سر پہ مار دے، ایک سیکنڈ سے پہلے ممبر چھوڑ دیا۔ جناب میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ جناب کا کہتی ہے مامو میرا بابا مارا گیا، آپ مجھے قیمتی دور پہنا رہے ہیں۔ حدیث کی صاحب میرے سر پہ ہے جو ہے نہیں کر رہے۔ حسین کہتے بیٹا ہم عرب والوں کا یہ رواج ہے کہ اگر کسی چھوٹی بچی کا بابا مظلومیت کی موت مارا جائے تو ہم ابھی بھی چپ بیٹھے ہو، ہم عرب والے اسے دور پہناتے ہیں۔ 9 ذی الحج سے سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس کا پاپا مارا جائے اسے عرب والے دور پہناتے ہیں۔ تیرے ان ہاتھوں پر میں اولاد قربان کر دوں جو سر پہ مارنے لگ گئے ہو۔ جب آئی نا شام غریبہ کتے شمر نے سکینہ کے گوشواروں میں ہاتھ ڈالا، تڑپ کر شبیر کی بیٹی کہتی ہے بابا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین